بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جہاں پر انبیاء اور رسولوں میں سب سے زیادہ مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کتابوں میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ قرآن مجید کا ہے۔ کئی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہم شمار کی جاتی ہیں، بہت ساری راتوں میں سے چند راتیں مخصوص اور اہم ہیں، دنوں میں سے بعض دن بابرکت اور فضیلت والے ہیں، مہینوں میں سے بعض مہینے فضیلت والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو انبیاء اکرام کے ذریعے سے امت کو دی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے انبیاء اکرام تک پہنچائی گئی، اور انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام بتایا اور سنایا جو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس کو کتابوں کی شکل کے اندر امت کو عطا فرمایا۔ وہ مشہور 4 کتابیں تورات، زبور اور انجیل اور قرآن مجید میں سے سب سے بڑا رتبہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت والی کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بنا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے نبی پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ آپ کو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر کے آپ کے وصال سے پہلے تک تقریباً 23 سال کا عرصہ ہے۔ اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا، وہی اصل مقصد ہے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کا۔ اصل مقصد یہی ہے، اللہ کا پیغام نبی بندوں تک پہنچاتے ہیں، نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات بندوں کو نہیں بتا سکتے،
کسی نبی کو اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات بندوں کو بتائیں، اپنی امت کو بتائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی مقرر کر دیا، جس کو نبی متعین کر دیا، جس کو نبی ہونا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کو نبی بنا دیا گیا، تو اب اس نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد نبی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بول سکتے۔ ان کی چاہے خلوت کے اعمال ہو، چاہے جلوت کے اعمال ہو، سب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے نبی کچھ کہہ رہے ہوں، اکیلے میں کہہ رہے ہوں، اپنے ازواج کے ساتھ کچھ بات کر رہے ہوں، ہر بات نبی کی اب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے جو کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام بندوں سے کیا ہے وہ کلام نبی کے ذریعے سے بندوں تک بتایا کہ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ، اور یہ احکامات اس کے اندر دیے گئے۔ جہاں اس کتاب کے اندر احکامات کو بیان کیا گیا، مسائل بیان کیے گئے کہ وضو کرنا ہو تو یہ طریقہ ہے، غسل کرنا ہو تو یہ طریقہ ہے، نکاح کا طریقہ یہ ہے، فلاں کا طریقہ یہ ہے، تیمم کا طریقہ یہ ہے، یہ سب چیزیں قرآن مجید کے اندر مختصر الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلی امتوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پچھلی امتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان کو بھیجا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ جو طریقہ اختیار کیا، یا تو بات مانی یا بات نہ مانی، ماننے کی صورت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا رویہ اختیار کیا، اور ان کو کتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اس کو بھی بیان کیا۔ اور جو نہ مانے اپنی نبی کی بات کو تو ان کے ساتھ کیسے عذاب کا معاملہ ہوا، بہت سارے انبیاء کرام کے عذاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ قوم سمود کا عذاب، قوم عاد کا عذاب، اور ایسے ہی قوم لوط کا عذاب، اور حضرت شیس علیہ السلام کے قوم کا عذاب، حضرت موسیٰ کی قوم کا عذاب، بے شمار قوموں کے عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر کے اس امت کو بتایا۔ وجہ یہ ہے کہ امت کو پتہ چلے کہ نبی کی مخالفت، نبی کی بات نہ ماننے پر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، یہ اس امت کو معلوم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے واقعات کو بیان کیا، بہت سارے قصوں کو بیان کیا، اور ان قصوں میں اور ان واقعات میں بھی صرف اتنے حصوں کو بیان کیا ہے جتنے حصے کو بیان کرنے سے اس امت کو فائدہ ہے، بس اتنا ہی بیان کیا۔ پورا واقعہ شروع سے لے کے آخر تک کیا کیا ہوا، کہاں چلے، کیا کرے، کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ وہ سب کام ناولوں کا ہے۔ ناول نگار پل پل کی بات کو جو ہے لکھ دیتے ہیں، اور ایک ایک حرکت کو لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اللہ تعالیٰ اگلی امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے اندر اگر عذاب آیا ہے، میرا
تو وہ عذاب آنے کی وجہ کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے الفاظ کو پڑھنے پر بھی بہت زبردست فائدے اور ثواب کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے پڑھنے کے طریقے پر صرف روک لگاتے ہوئے یہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ میں بھول جاؤں گا جلدی جلدی پڑھنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کر دی کہ کوئی جلدی پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان سے پڑھیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو آرام آرام سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے صرف پڑھ لینے پر ہی بے شمار فائدے اور بے شمار ثواب کو بیان کیا ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے، اور صرف الف لام میم پڑھنے پر بھی 30 نیکیاں لکھی جائیں گی تمہارے واسطے۔ تو اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ، صرف سورہ کوثر، صرف سورہ اخلاص جو بالکل چھوٹی سی چھوٹی صورتیں ہیں، ان چھوٹی صورتوں کے اندر کتنے حروف ہوں گے، اور ایک ایک حرف کے پڑھنے پر ہم کو 10 نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ثواب بیان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تعداد کو جو بتایا جاتا ہے کہ 10 یا پھر 100 یا 70 جو بتایا جاتا ہے، یہ بندوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ تعداد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کو دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی طریقے سے قرآن مجید کو اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے بھی زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ہم نیکیوں کا ثواب 1 سے لے کر کے 70 تک دے سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے، صرف اس کے اندر اخلاص کی زیادتی اور نیت کے اندر اخلاص جتنا ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے اوپر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا جائے، تفسیر کے ساتھ ہی پڑھا جائے تو قرآن مجید پڑھنا ہوگا، ورنہ کوئی بیکار ہے، ایسے ہی پڑھتے رہنا، خالی جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ اس کے اوپر بھی اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر کوئی اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے، تفسیر کے ساتھ اس کے اندر غور کر کے اگر پڑھتا ہے، اس کا ثواب کی انتہا بیان نہیں کی گئی۔ اس کا تو اتنا ثواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن جن کو اتنی فرصت نہ ہو، جن کے پاس اتنا وقت نہ ہو یا اتنی سمجھ نہ ہو کہ وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر کے سمجھیں،
یا اس کے مطالب کو، اس کی تشریحات کو سمجھ سکیں، اتنی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ دیکھ کر کے قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے پڑھنے کے اندر اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اتنی زیادہ برکات ہے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامران کر سکتے ہیں۔ بیماریوں کی شفا اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے صرف پڑھ کر کے پھونکنے پر رکھی ہے، اور بہت ساری حاجتوں کے واسطے قرآن مجید کے پڑھنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بیان فرمایا ہے۔ بے شمار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں بیان فرمائی۔ یہی قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی، وہ رمضان کا مہینہ کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، انزل فیہ القرآن، جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی، اور اسی کے اندر جو ہے دلائل وغیرہ سب کچھ اسی کے اندر۔ یہ رمضان سے قرآن مجید کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ کسی اور مہینے سے نہیں ہے۔ رمضان شریف آ رہے ہیں تو رمضان کی خصوصیات میں سے یہ بہت اہم خصوصیت قرآن مجید ہے، چونکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کو اس لیے بتلایا جاتا ہے تاکہ رمضان شروع ہو تو ہم رمضان سے پہلے ہی اور رمضان کے ابتدا سے ہی قرآن مجید کے پڑھنے اور قرآن مجید سے اپنا لگاؤ لگانا ابھی سے شروع کر دیں۔ یہ سب سے اہم عمل ہے رمضان کا۔ سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کے اوپر زور دیا گیا رمضان کے مہینے میں۔ فرمایا گیا کہ اگر کسی آدمی کو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے دعائیں کرنے کا موقع نہ ملتا ہو، یعنی یہ کہ اتنا کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، اتنا کثرت سے قرآن پڑھتا ہے کہ اس کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے وقت نہیں مل رہا ہے دعا کرنے کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دوں گا اگر وہ قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے اس کو دعا کرنے کی توفیق نہ مل رہی۔ کوئی بات نہیں ہے، میرا کلام پڑھتے چلے جائیں، اس کے اندر اگر کوئی دعا کا موقع آتا ہو لیکن دعا کرنے کی توفیق نہ ملتی ہو تو چھوڑ دیں، میں سب کچھ عطا کر دوں گا اس کی وجہ سے۔ حاجتیں ہیں، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، بیماریاں ہیں، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، یعنی یہ کہ جو کچھ دنیا کا آپ کو چاہیے وہ سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آخرت کے اندر تو اس قرآن مجید کی برکات کو دیکھنے کے لیے آخرت کے اندر ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پڑھنے کا ہم کو دیا تھا۔ اس لیے کہ اعمال دنیا کے اندر ہی کیے جاتے ہیں، جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہو گئی اب اس کے بعد اعمال کا کوئی موقع نہیں ہے۔ نہ قبر کے اندر ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں،
اگر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا تو اس پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی قرآن پڑھنے کا موقع ہے، نہ وہاں کوئی ثواب اور عذاب کے اندر اضافہ ہونے والا ہے۔ جو کچھ عمل ہے وہ دنیا کے اندر کرنا ہے۔ دنیا دار العمل کہا گیا ہے، عمل کی جگہ یہی ہے، یہاں پر عمل کر کے اس کے بعد آگے ہم کو جانا ہے، یعنی یہ کہ سب کچھ سمیٹ کر کے اپنا جو کچھ محنتانہ ہے وہ یہاں سے لے کر کے قبر کے اندر جانا ہے، تو وہاں پر وہ سب کام آنے والا ہے۔ وہاں جا کر کے کرنے کا کوئی جو ہے ماحول نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر کے کچھ کریں تو ہم کو ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان آ رہا ہے تو ہم ابھی سے اس بات کی فکر کریں کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ روزے تو رکھنا ہی ہے، روزے فرض ہے، روزے رکھیں گے ہی ہم، اس کے علاوہ فرض نمازیں تو پڑھیں گے ہی، اس لیے کہ وہ بھی فرض ہے۔ تو جو فرائض ہے ان فرائض کو رمضان میں کرتے ہوئے اس کے علاوہ سب سے زیادہ جس عمل کو کرنا ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ اس کے اندر ہم کو سبقت لے جانا چاہیے دوسروں سے، ایک دوسرے سے جو ہے کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ تم نے اتنے پارے پڑھے، میں نے اتنے پڑھ لیے، میں نے اتنے پڑھ لیے، میں نے اتنے پڑھ لیے۔ جب تک آدمی کمپٹیشن پر نہیں آتا اس وقت تک آدمی کو آگے بڑھنے کی فکر نہیں پیدا ہوتی۔ بچوں کے اندر کمپٹیشن لگایا جائے، گھر کے اندر ہی 4 بچے ہوں تو چاروں کے اندر لگایا جائے کہ کون سب سے پہلے قرآن مجید کو ختم کرے گا، ہم اس کو انعام دیں گے، ہم اس کو پرائز دیں گے۔ اس سے بچوں کے اندر قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت بنے گی۔ لیکن میرے دوستو، ماحول ایسا نہیں رہا، ماحول بالکل بدل چکا ہے۔ رمضان کے اندر ہمارے ماحول صرف کھانے پینے کی حد تک رہ گئے ہیں۔ اضافہ ہوا ہے رمضان کے مہینے میں تو کھانے پینے میں اضافہ ہو گیا ہے، کھانا پینا زیادہ ہو گیا، عبادتیں ہر قسم کی بالکل ختم پر ہو چکی۔ پہلے افطار پر کچھ چند چیزیں اگر جمع ہو جاتی تو بہت بڑی بات ہو جاتی اور بہت اچھا گھرانہ سمجھا جاتا، جہاں پر چند فروٹ جمع ہو جائیں، جہاں پر جو ہے 2 کھجوریں مل جائیں اور جہاں پر کچھ حلیم آ جائے تو یہ بہت بڑی جو ہے اچھا افطار سمجھا جاتا۔ لیکن آج کل تو حال یہ ہے کہ دسترخوان بھر جائے تب بھی ہم اس کو کم سمجھتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں لوگ کثرت سے رمضان کی عبادتوں کو ترجیح دیا کرتے، کثرت سے رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے، اٹھتے بیٹھتے ان کے ہاتھ میں قرآن ہی قرآن ہوتا۔ چھوٹی قرآنیں اپنے ہاتھ میں لے کر کے افطار کی تیاری کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہیں، افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھیں اس کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا وقت مل گیا سحری کے لیے قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے، مسجدوں میں آتے ابھی نماز کے لیے وقت ہوتا قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے، اپنی دکانوں پر ہوتے تو قرآن پڑھتے رہتے۔ یہ ماحول تھا پہلے ہمارے بڑوں کا اور ہمارے بزرگان دین کا۔ لیکن میرے دوستو، ایک 8-10 سال 15 سال سے ہمارے رمضان صرف اور صرف کھانے پینے کے برابر رہ گئے ہیں۔ عبادتیں ہمارے رمضان میں ختم ہو رہی ہے میرے دوست۔ قرآن مجید کی تلاوتوں کا تو ذرا برابر بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پوری کی پوری مسجد میں چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بچے تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پڑھنا کرنا نہیں ہے، ان کو سکھایا ہی نہیں گیا، ان کو بتایا نہیں گیا۔
وہ اگر چھوٹے سے چھوٹے ہوں تو ان کو الف با پڑھنے کے لیے ہی بٹھایا جائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے۔ ذرا بڑے ہوں تو ان کو چھوٹے چھوٹے صورتیں ہمیشہ دن رات وہی پڑھتے رہنے کے لیے لگا کر کے رکھیں، اور تھوڑے بڑے ہوں چند پارے پڑے ہوئے ہوں تو ان کو اتنے پارے ہی بار بار پڑھتے رہنے کے لیے کہا جائے۔ اور جن کی قرآن ختم ہو گئی ہے تو وہ تو مسلسل اپنی قرآن کو پڑھ پڑھ کر کے ختم کرتے جانا چاہیے۔ یہ ماحول ہمارا رمضان کا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، ہمارے ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کو ہمارے پرانے رمضان پر لائیے، پرانے طریقے کے رمضان پر ہمارے رمضان کو لائیے، اپنے بچوں کو اس کے اوپر ڈھالیے۔ ان کی پڑھائیاں ہوں گی، ان کے جو ہے بیماریاں ہوں گی، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں ہماری، چاہے دنیا کی پڑھائی ہو، دنیا کے کام کاج ہو، دنیا میں ہم کو جو ہے اپنا کاروبار ہو، اپنی ملازمتیں ہوں، اپنی بیماریاں ہیں، ہمارے بچوں کے اسکول ہیں، ان کا فیوچر ہے، چاہے آپ کوئی چیز لے لیجئے دنیا کی، ان سب کی اندر برکتیں قرآن مجید کی تلاوتوں سے آنے والی ہیں۔ جہاں سب سے زیادہ اللہ کا کلام پڑھا جائے، مان لیجئے کہ وہاں پر ہر چیز کے اندر برکت ہے، ہر چیز کے اندر برکت ہے۔ بچے وہاں پر پڑھائی میں بھی سب سے آگے آپ کو دکھائی دیں گے، اسکولوں میں سب سے ٹاپ بچے وہی ہوں گے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ بیماریاں اسی بچوں کو سب سے زیادہ کم ہوں گی جن بچوں کے اندر جو ہے قرآن مجید زیادہ پڑھنے کا اہتمام ہو۔ جس گھرانے کے اندر قرآن کثرت سے پڑھا جائے، وہاں پر آسیب، بھوت، پریت، اس طریقے کے جنات وغیرہ کے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے کمائیوں کے اندر برکت قرآن مجید کے کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ہوں گی۔ میرے دوستو، ہمارے رمضان کو جو ہے قرآن کے لیے فارغ کر دیجئے۔ قرآن مجید اتنا پڑھیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس بات کے اوپر پابند کر دیں کہ تمہارے پورے رمضان میں اتنے قرآن ختم ہونے چاہیے۔ تمہارے لیے ہم کام کو کم کر دیں گے، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، ہمیں اتنے پکوانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل بولا تو باہر جا کے کھا لیں گے، لیکن تمہارے اتنے قرآن ہونی چاہیے، اتنے قرآن تمہارے ہونی چاہیے۔ بچوں کو لگا دیں کہ تمہارے بیٹا تمہارے ایک قرآن، تمہاری 2 قرآن پورے رمضان میں ختم ہو جانی چاہیے۔ خود اپنا محاسبہ کریں کہ میری بھی کم سے کم 1 سے 2 قرآن رمضان کے اندر ختم ہونی چاہیے۔ کیسے کیسے بزرگان دین تھے، ایک ایک دن کے اندر پوری قرآن مجید پڑھ کر کے ختم کر دے، ایک دن میں ایک قرآن رمضان۔ بعض بزرگان دین کے تو ایک دن میں 2 قرآن مجید پڑھنے کا ذکر، کوئی کام ان کا نہیں ہوتا، صرف اور صرف جو ہے بقدر ضرورت افطار اور سحر اور نمازوں کے اوقات میں نمازیں، اور صرف 1 سے 2 گھنٹے کی نیند، اس کے علاوہ ان کے رمضان کا پورا مہینہ صرف قرآن مجید کی تلاوت، صرف قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر گزرتا۔ ان کو کیسے ٹائم نکل جاتا اور ہمیں کیسے ٹائم نہیں ملتا۔ یہ سب قرآن مجید کی برکت ہے۔ جب آدمی کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، کرنے کے لیے چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن مجید کو اپنا رشتہ قرآن سے رمضان کے مہینے میں بالکل قریب سے قریب تر کر لیجئے اور کثرت سے قرآن پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ بچوں کے ایگزامز بھی رہیں گے رمضان کے مہینے میں، بعض انٹر یا ڈگری کے بچوں کے ایگزامز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو قرآن کے اوپر زور دیجئے اور ان کو یہ سمجھائیے کہ تمہارے پاس ہونے، تمہارے ان امتحانوں کے اندر کامیاب ہونے کا اصل جو ذریعہ بنے گا وہ یہی قرآن مجید کی تلاوت بنے گی۔ اگر تم اس کو چھوڑو گے تو تم قرآن کو چھوڑ کر کے پاس ہونے کی امید نہیں رکھنا ہے۔
ان کو اس کے اوپر ابھاریے، چاہے ان کے اسکول ہوں، چاہے ان کے کالج ہوں، چاہے ان کے ایگزامز چل رہے ہوں، چاہے وہ روزے سے ہوں، چاہے روزے سے نہ ہوں، ان کو آسانیاں دیجئے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت دیجئے، ان کے لیے جو ہے ایسا انتظام کریے کہ وہ جو ہے بغیر تھکے ہوئے قرآن پڑھ سکتے ہوں، ایسا پڑھنے کے لیے ان کو موقع دے کر کے ان کے اندر قرآن پڑھنے کا مزاج بٹھا دیجئے۔ یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ رشتہ رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے میرے دوستو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے اس کے اوپر غور کریں۔ صرف 5-6 دن باقی رہ گئے ہیں اور ہم کو رمضان شروع کرنا ہے۔ ابھی سے ہم اپنے پورے ارادے اور تہیے کے ساتھ کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، نیک اعمال کریں گے، روزے پورے رکھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں گے، زیادہ کھانے پینے کے پیچھے نہیں پڑیں گے، دعوتیں زیادہ نہ کریں گے، نہ دعوتوں میں شریک ہوں گے، گھر کے افطار سے افطاری کریں گے، گھر کے سحر سے سحری کریں گے، گھر کی عورتوں کو زیادہ پکانے کے اوپر نہ لگائیں گے۔ یہ سب ارادے کر کے ہم رمضان کو شروع کریں۔ انشاءاللہ ہمارا رمضان ہمارے اکابرین کے رمضان کی طرح گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا